السلام علیکم. وعلیکم السلام. معزز سامعین، اس وقت میرے ساتھ ہیں سید حیدر فاروق مودودی. استاد محترم ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کی بڑی نعمتیں ہیں، بڑے کرم ہے اس کی. سوال یہ ہے جی، کلام کی مدد سے ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل میں بھی جھانکا جا سکتا ہے. جی، پھر کہیے گا یہ بات. کلام کی مدد سے جی ماضی کے ساتھ ساتھ جی مستقبل میں جی بھی جھانکا جا سکتا ہے. جان کا صدقہ ہے. جھانکا جا سکتا ہے، مستقبل معلوم کیا جا سکتا ہے. جی، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے جی یہ معلوم کیا جا سکتا ہے جی کلام کی مدد سے. جی تو کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے، حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے خدا کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اب جو لوگ مستقبل کی پیشین گوئی کرتے ہیں وہ بعض علوم کی بنیاد پر کرتے ہیں. وہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کچھ معاملات کھول دیتا ہے، لیکن اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور بعض لوگ ہیں جو علوم کی بنیاد پر، علم جفر ہے، اس کی بنیاد پر پیشین گوئی کرتے ہیں. وہ کس حد تک صحیح ہے اس کو چیک کرنا چاہیے. اور چیک کرنے کے لیے ظاہر ہے اس علم پر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے. اس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے. تیسری چیز ہے علم الساعت. ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بات میری کمپلیٹ ہونے دیں. تیسرا علم ہے علم الساعت. اس وقت لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہے یہ سوائے خدا اپنے جن بندوں پہ کرم کرتا ہے ان کے علاوہ اور کسی کو یہ حاصل، یہ کسبی علم نہیں ہے، یہ محنت سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ صرف عطا ہے. تو اللہ کے اپنے نیک بندوں کو، مقرب بندوں کو یہ علم الساعت عطا کرتا ہے. لیکن وہ اس علم کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے، نہ شہرت کے لیے استعمال کرتے، نہ مقام کی بلندی کے لیے استعمال کرتے. وہ اللہ اپنی مخلوق کے خیر کے لیے جو علم الساعت کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ درست فرمایا آپ نے. یہاں پہ میں ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں. جی، ایک جگ ہے جی 6 لیٹرز کا، جی اور اس کے سامنے جو گلاس یا کپ پڑے ہوئے ہیں جی وہ 250 ml کا ہے. جی میں اس حد تک فیوچر میں جا سکتا ہوں جی کہ اس جگ سے کتنے پیالے بھر جائیں گے، صحیح، لیکن ان کی تعداد کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتا. صحیح. اس حد تک تو کلام کی مدد سے آپ فیوچر جان سکتے ہیں. میں نے آپ کو تینوں چیزیں بتا دی ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ فیوچر جھانکنا شرک ہے. جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے یہ نجومیوں والا کام نہیں کیا، نہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میں نجومی ہوں. اللہ کے نبی نے یہ تو کہا آج جو تم کرو گے وہ کل اس کا کیا نتیجہ نکلے گا میں اس میں بتا سکتا ہوں، لیکن کل کیا ہونے والا ہے اسے خدا کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، الا یہ کہ اللہ کسی پر معاملہ کھول دے.
اور وہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کھولتا ہے اور اسے کہتے ہیں علم الساعت. اس وقت لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہے؟ لوح محفوظ پر کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں پڑھ کے. نہیں وہ یقیناً ظاہر ہے وہ تو امام الاولیاء ہے. امام الاولیاء اب جو انہیں مولا علی کہتے ہیں، میں کہتے وہ تو امام الاولیاء ہے. اور رسول کو بھی پتا تھا کہ لوح محفوظ پر کیا لکھا ہوا ہے. جی تو یہ گنتی تو اچھا یہ ضروری نہیں کہ یہ مسلمانوں میں نے غیر مسلموں میں بڑے بڑے لوگ دیکھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، غیر مسلموں میں نے دیکھے بہت. اچھا لیکن آپ اس کو شرک تو نہیں کہہ سکتے نا. جی اس کو شرک تو نہیں کہہ سکتے نا. اصل میں شرک سمجھتے نہیں ہیں لوگ کہ شرک کیا چیز ہے. دیکھیے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ممکن ہی نہیں. نہ خدا کو کسی نے دیکھا ہے، نہ اس کی حدود و قیود کو کوئی جانتا ہے. تو پھر شرک کیا کرے گا؟ جو شرک کرتا ہے وہ احمقانہ حرکت کرتا ہے. وہ شرک نہیں ہے، وہ تو عبادت ہے. جیسے خدا کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے خدا کی ذات کا کوئی بت نہیں ہے. بت کہتے ہیں شبیہ کو. خدا کی ذات کو کسی نے دیکھا نہیں تو اس کو بت کیسے بنے گا؟ تو شبیہ کیسے بنے گی؟ اس لیے جو بت ہے وہ انسانی شکل کے ہیں یا جانوروں کی شکل کے ہیں. خدا کی ذات کا کوئی بت نہیں. اور اللہ نام بھی صرف اس کی پہچان کے لیے ہے. جی اس کی پہچان کے لیے ہے. نہ اس کو آپ سمجھتے ہیں، نہ اس کو اس محدود عقل میں اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. صرف اس محدود سے عقل سے اس کی تعریف بیان کی جا سکتی، کبریائی بیان کی جا سکتی. باقی وہ بھی ایک محدود حد تک. ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے استاد محترم، میرا بھی یہاں پہ کہنا یہی تھا کہ یہ شرک نہیں ہے لیکن اس کی حدود و قیود ہے، ان سے باہر نہیں جانا چاہیے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. اور دوسری بات یہ کہ پوپ سے زیادہ کرسچن کا بھی نہیں ہونا چاہیے. نبی سے آگے بڑھ کر بات کرنا جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے دین نبی سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اللہ کو اتباع کر سکتا ہے. بہتر یہ اس کے اتباع میں رہا جائے، اس کے حدود قیود کے اندر رہا جائے. اسی میں خیر ہے انسان کی. اور اس میں نبی کے ساتھ 14 آئیں گے. نہیں لیکن نبی کو کوئی اگر سمجھ سکتا ہے، سب سے پہلے تو ان کی اولاد ہے، ان کے گھر والے ہیں. تو یہ 14 تک تو کم از کم آئیں گے. پھر بات کی بات ہے، پھر بات کی بات ہے. گھر والے ہیں. ہاں گھر والوں کی تعداد تو بہت بن جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. یہاں پہ کال کو منقطع کرتے ہیں.